بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک ہی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے ایک خاص مرید حضرت خواجہ امیر خسرو سے فرمایا کہ اے خسرو، حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہر جمعرات کو محفل ہوا کرتی ہے، آپ بھی اس محفل میں جا لیا کرو، اس محفل میں جا کر بیٹھ لیا کرو۔ تو ادب سے حضرت خواجہ امیر خسرو نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے فرمایا، جی حضور، میں اس محفل میں جا لیا کروں گا۔ تو حضرت خواجہ امیر خسرو اس محفل میں جا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس محفل میں حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ امیر خسرو سے فرمایا کہ اے خسرو، ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اور ان کی محفل میں کبھی بھی آپ کے مرشد کو نہیں دیکھا، آپ کے شیخ کو نہیں دیکھا۔ اتنا سننا ہی تھا کہ حضرت خواجہ امیر خسرو کا دل ٹوٹ گیا، غم زدہ ہو گئے، مایوس ہو گئے، خاموش رہنے لگے اور ہمیشہ چپ چپ رہا کرتے تھے، کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے، اور دل میں ایک دکھ تھا جس کا اظہار آپ نے کسی سے بھی نہیں کیا۔ لیکن آپ کے مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اے خسرو، خاموش خاموش کیوں رہتے ہو؟ کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ غمزدہ نظر آ رہے ہو، آپ کے دل میں کوئی بات ہے، بتا دیجئے۔ تو حضرت خواجہ امیر خسرو نے اپنے مرشد سے کہا کہ آپ کے حکم سے میں ہر جمعرات کے محفل کو حضرت ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں جا کر بیٹھ لیا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ محفل میں حضرت ابو علی شاہ قلندر نے مجھ سے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل میں ہم آپ کے مرشد کو نہیں دیکھتے، آپ کے شیخ کو نہیں دیکھتے۔ یہ بات سننے کے بعد ہم غم زدہ ہو گئے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء مسکرا اٹھے اور کہا، اس میں کوئی کیا بری بات ہے؟ تو آپ انہیں جواب دینا چاہیے تھا۔ تو حضرت خواجہ امیر خسرو چپ رہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اے خسرو، ابو علی قلندر سے کہہ دینا کہ مجھے مجلس محمدی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچا دو، میں وہاں جا کر اپنے مرشد کو تلاش کر لوں گا۔ اتنا سننے کے بعد حضرت خواجہ امیر خسرو کے دل کو تسلی ہو گئی۔ آپ اس محفل میں چلے گئے۔ محفل میں پہنچنے کے بعد خود ابو علی شاہ قلندر نے بات چھیڑ دی، اے خسرو، اپنے مرشد سے جواب نہیں لائے؟ تو خواجہ امیر خسرو نے جواب کہہ دیا کہ یا ابو علی شاہ قلندر، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں میرے مرشد نہیں ہے تو مجھے وہاں پر پہنچا دو، میں اپنے مرشد کو ڈھونڈ لوں گا۔ اتنا سننے کے بعد حضرت ابو علی شاہ قلندر نے کہا، ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر لو۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے حضرت خواجہ امیر خسرو کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا، اور سینے پر ہاتھ رکھتے ہی حضرت ابو علی شاہ قلندر نے آپ کو مجلس محمدی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت امیر خسرو کو پہنچا دیا۔ حضرت امیر خسرو دیکھ رہے ہیں کہ ایک اللہ کے ولیوں کی محفل لگی ہوئی ہے جس کے اندر بڑے بڑے اولیاء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد حضرت امیر خسرو اپنے مرشد کو ڈھونڈ رہے ہیں مگر نہیں مل رہے۔ تو آپ دروازے پر کھڑے تھے، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار ہوا۔ تو حضرت خواجہ امیر خسرو نے آپ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مرشد کو ڈھونڈ رہا ہوں، نہیں مل رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خسرو، اوپر کی منزل پر چلے جاؤ، وہاں پر آپ کے مرشد رہیں گے۔ اوپر کی منزل پر چلے جانے کے بعد وہاں پر بھی ڈھونڈ رہے تھے تو نہیں ملا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خسرو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو خواجہ امیر خسرو نے فرمایا کہ اپنے مرشد کو تلاش کر رہا ہوں۔ پھر وہاں پر جانے کے بعد نہیں ملے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور اوپر کی منزل پر چلے جاؤ۔ ایسا کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 منزل تک پہنچا دیا، اور جس منزل پر پہنچتے تھے، پہلی منزل پر، تو وہاں پر پہلی منزل کے جو پہلے درجے کے اولیاء کرام تھے جن کا مقام بڑا تھا، وہ اولیاء کرام وہاں پر موجود تھے۔ دوسری منزل پر
दूसरे दर्जे के औलिया कराम थे जिनके मकामात बुलंद थे, जिनके मकामात और जिनके दर्जात बुलंद थे, वैसे वैसे औलिया कराम उन्हीं मंजिलों के ऊपर बैठे हुए थे। तो हर मंजिल के ऊपर बड़ी बड़ी हस्तियाँ उनके रुतबे से और उनके दर्जे के एतबार से वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद 7वीं मंजिल पर पहुँचने के बाद भी ख्वाजा अमीर खुसरो अपने मुर्शद को तलाश कर रहे हैं, अपने शेख को तलाश कर रहे हैं, फिर भी नहीं मिल पा रहे। तो आप बहुत परेशान हो गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तलाश कर रहे हो? बोले अपनी मुर्शद को तलाश कर रहा हो, नहीं मिल पा रहे। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में एक शख्स नज़र आए जो पर्दा ओढ़ कर बैठे हुए थे, पर्दा पोश थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कभी पीछे तो देख लिया करो। इतना कहना था कि उस शख्स ने पर्दा हटा दिया और पीछे देख लिया तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही मौजूद थे। तो हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो ने ये देखने के बाद अपने मुर्शद के कदमों में जा पड़े, अपने मुर्शद को कदम बोसी की और झूम उठे। इतना देखना ही था कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया उनकी तरफ देख के मुस्कुरा गए। तो इतने में हज़रत अबू अली शाह कलंदर ने हज़रत अमीर खुसरो के सीने पर से हाथ हटा दिया। हाथ हटाने के बाद हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो वजद में आ गए, उनकी कैफियत बदल गई। तो हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो ने अपनी वजदानी कैफियत में फ़ारसी में एक कलाम लिखा और फरमाते हैं कलाम में, नमीदा नम च मंजिल बोध शब जाए के मनबूदम, बहर सो रख से बिस्मिल बोध शब जाए के मनबूदम। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी जगह थी जहाँ कल रात में था, हर तरफ वहाँ रख से बिस्मिल हो रहा था जहाँ मैं कल रात को मौजूद था। परी पैकर निगारी सर वक़्त लाला रुखसारी, सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मनबूदम। परी के जिस्म जैसा एक महबूब था, इसका कद सरों की तरह था और रुखसार लाले की तरह वो सराफा आफत दिल था कल रात को जहाँ मैं मौजूद था। रकीबा गोश बर आवाज़ ओदर नाज मन तरसा, सुकन गुफ्तन च मुश्किल बूद शब जाए के मनबूदम। रकीब आवाज़ पर कान धरे हुए थे, वो नाज में था और मैं खौफ ज़दा था। वहाँ बात करना किसी कदर मुश्किल था कल रात जहाँ पर मैं मौजूद था। खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मखा खुसरो, मोहम्मद शम्म महफिल बूद शब जाए के मनबूदम। ए खुसरो, ला मका में खुद खुदा मीरे मजलिस था और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्म महफिल थी कल रात को जहाँ पर मैं मौजूद था। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज की गुफ्तगू हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।